کتاب ام الامراض یعنی تکبر کی مذمت، تکبر کی علامات اور اس کا علاج ہے۔ مشائخ کے اقوال اور متقی پرہیزگار حضرات کے لیے لمحہ فکریہ۔ افادات حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ، مرتبہ صوفی محمد اقبال صاحب مہاجر مدنی۔ ایک کیمیا گر کا واقعہ۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب زادہ مجدہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک عجیب قصہ بڑی عبرت کا میں نے اپنے والد صاحب سے کئی مرتبہ سنا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو کیمیا کی دھت تھی، اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جس کو کیمیا کا مرض پڑ جاتا ہے اس کی عقل و ہوش شطرنج کے کھلاڑیوں سے بھی زیادہ کھو جاتی ہے۔ سونا بنانے کا نسخہ۔ میں نے اپنے کئی دوستوں کو دیکھا جن کو اس کا چسکا تھا۔ جب ان کا راستے میں کہیں ساتھ ہو جاتا، وہ قدموں پر نگاہ جمائے کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتے جایا کرتے، اور جہاں کہیں شبہ ہو جاتا وہاں کھڑے ہو کر اور بوٹیوں کو مل مل کر سونگھتے تھے۔ بادشاہ بھی اسی فکر میں ہر وقت رہتا، وزراء کا ناطقہ بند رکھتا۔ ایک وزیر نے کہا کہ حضور اتنے متفکر رہتے ہیں، حضور کے سلطنت میں تو فلاں سقا جو فلاں جگہ رہتا ہے بڑا ماہر ہے، اسے خوب بنانی آتی ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگا کہ ہماری سلطنت میں اس کا جاننے والا ہے اور ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ 4 سنتری بھیج دیے کہ اس سقے کو پکڑ کر لاؤ۔ سقا پیش ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے، لنگوٹ بندھا ہوا، بدن پر بجائے کرتے کے ایک گاڑھے کی کمری بہت پھٹی ہوئی۔ بادشاہ کو اس کی صورت دیکھتے ہی اول تو بہت نفرت ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ تجھے کیمیا آوے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور تو بادشاہ سلامت ہیں، سمجھدار ہیں، دنیا کے حاکم ہیں، اگر مجھے کیمیا آتی تو میرا یہ حال ہوتا جو حضور دیکھ رہے ہیں، میں بھی کوئی محل ایسا ہی بناتا جیسا حضور کا ہے۔ بات معقول تھی، بادشاہ کی بھی سمجھ میں آ گئی، چھوڑ دیا اور اس وزیر کو بلا کر ڈانٹا۔ وزیر نے قسم کھائی کہ حضور مجھے تو خوب تجربہ ہے، اسے خوب آتی ہے۔ بادشاہ نے سلطنت کا انتظام ولی عہد کے سپرد کر دیا اور بدن پر بھبوت ملا، وہ ہوتی ہوگی راگ جیسی ملتے ہیں، تاکہ پہچانا نہ جائے، اور اس وزیر کو ساتھ لے کر سقے کے گھر پہنچا۔ جب اس نے گھر کا نشان بتا دیا، وزیر کو چلتا کر دیا۔ حبک الشیء یعمی و یسم۔ کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ جب وہ سقا گھر سے نکلا، یہ بیٹھا رہا۔ جب وہ شام کو پانی ڈالنے جانے لگا تو اس کے ساتھ ہو لیا۔ کہنے لگا بڑے میاں آپ تو بڈھے ہو گئے ہیں، آپ کو تو بڑی دقت ہوتی ہوگی، میں تو گھر سے فالتو ہوں، مارا پھرتا ہوں، اگر آپ مجھے کچھ ٹھکانے بتا دیں تو میں ہی گھروں میں پانی ڈال کر آیا کروں۔ سقے نے کہا نہیں بھائی، میری تو روزی اسی میں ہے، تو اپنا کام کر۔ کہنے لگا بڑے میاں تم مجھے اچھے ہی بہت لگو، میں تو تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، تم سے کچھ مانگنے کا نہیں، نہ مجھے روٹی چاہیے نہ اور کچھ۔ شام کو سقا جب روٹیاں مانگ کر لایا، بادشاہ کی تواضع کی، مگر اس نے انکار کر دیا کہ مجھے بالکل بھوک نہیں، غم زدہ ہوں، پریشان ہوں،
میں تو کئی کئی دن کا فاقہ کرتا ہوں۔ سقے نے بڑے اصرار سے 2-4 لقمے کھلائے۔ یہاں پھر میں وہی کہ ایک سقے کی گوارا نہ کیا کہ ایک اس کا کام کرے اور وہ بغیر اس کے روٹی کھا لے، مگر ہم لوگوں کو اس کا بالکل یقین نہیں آتا کہ ہم اخلاص سے اللہ کا کام کریں اور وہ ہمیں بھوکا مار دے۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ سقا عالم الغیب نہیں تھا، اس لیے دھوکے میں آ گیا۔ مالک عالم الغیب ہے، اسے حقیقت حال معلوم ہے، اسے معلوم ہے کہ کون واقعی اخلاص سے مالک کا کام کر رہا ہے اور کون دھوکے سے کر رہا ہے۔ غرض بادشاہ نے سقے کی بہت ہی خدمت کی، دن بھر اس کا پانی بھرتا، رات کو جب سقا لیٹتا تو اس کا خوب بدن دباتا، ہٹا کٹا جوان قوی۔ سقے کو بھی 5-7 دن میں وہ مزہ آیا کہ لطف ہی آ گیا۔ 2-3 مہینے سقا نے خوب ٹٹولا، خوشامد کی کہ کچھ کھا لے، کچھ پیسے مقرر کر لے۔ بادشاہ نے کہا جی میاں، مجھے مزدوری کرنی ہوتی تو دنیا میں بہت مزدوریاں، مجھے تو تم بہت ہی اچھے لگتے ہو، میں تو راستے میں بیٹھ گیا تھا، تمہاری صورت مجھے بہت ہی اچھی لگی۔ اگلا شعر تو میں نے اپنے والد صاحب سے نہیں سنا، مگر واقعہ کے مناسب تھا، یاد آ گیا۔ گرے میری نظروں سے خوبان عالم، پسند آ گئی تیری صورت کچھ ایسی، دیرو حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا، مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں، گورے کالے پر نہیں موقوف، دل کے آنے کے طریقے نرالے ہیں، میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشا ان کا، دید لیلا کے لیے دید اے مجنوں ہے ضرور۔ غرض بادشاہ نے وہ محبت کے جذبے دکھائے کہ سقا بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بڑھاپے میں عاشق زار کہاں سے پیدا ہو گیا۔ کبھی کہتا ابا جی لنگی باندھ کے کپڑے دے دو میں دھو لاؤں، ارے بھائی میں تو خود دھو لوں گا، اجی تم بڑھاپے میں کہاں تکلیف اٹھاؤ گے، ان میں جوئیں ڈھونڈتا، خوب کپڑے پر چھیت چھیت کر صاف کرتا، کچھ پیسے تو ضرور ساتھ ہوں گے۔ بڈھے کو جھانسا دے کر کچھ ادھر ادھر سے کھا لیتا، مگر بڈھے کے سامنے اپنے فقر اور فاقے اور زہد کا زور دکھاتا۔ 4-5 مہینے بعد بڈھے نے کہا ارے لونڈے مجھے کیمیا آوے؟ بادشاہ نے بھی مجھ سے پوچھا تھا، میں سخت گالی دے کر اس کو بھی انکار کرایا، تجھے ضرور بتاؤں گا۔ بادشاہ کی جان میں جان تو آ گئی، مگر زبان سے اتنی سختی سے انکار کیا کہ کیمیا کی ایسی تیسی مجھے کیا کرنا، مجھے تو تمہاری محبت نے مار رکھا ہے۔ 8-10 دن تک سقا اصرار کرتا رہا، بادشاہ انکار کرتا رہا۔ ایک دن بڈھے نے کہا کہ میں بڈھا ہو گیا، یہ علم میرے ساتھ ہی چلا جائے گا، کسی اور کو تو میں بتانے کا نہیں، تجھے ضرور بتاؤں گا۔ بھائی محبت سے محبت ہوتی ہے، مجھے بھی تجھ سے محبت ہو گئی، اگرچہ تو نے مجھے اپنا حال تو بتایا نہیں، کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اجی کیا اپنا حال بتاؤں، لاوارثی ہوں، یوں ہی مارا مارا پھرتا ہوں، گھر بھی بھول بھال گیا کہاں تھا، اب تو تم ہی اپنا بیٹا بنا لو۔ غرض میں تو آدمی گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے، غرض میں تو آدمی گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے، یہ تو بہرحال آدمی تھا۔ ایک دن صبح سقا بادشاہ کو ساتھ لے کر جنگل گیا اور 25-30 بوٹیاں اس کو خوب دکھلائیں اور اسی سے توڑوائیں اور گھر آ کر اسی سے کیمیا بنوائی۔ بادشاہ تو اس پر ہی مر رہا تھا، خوب غور سے دیکھا اور رات ہی کو بھاگ گیا۔ اگلے دن سقا ہاتھ ملتا رہ گیا کہ کمبخت بہت ہی دھوکے باز تھا،
بے ایمان یوں کہے تھا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، انجان آدمی سے تو کبھی بو نہ لگائے۔ بادشاہ نے اپنے تخت پر پہنچ کر انہی سنتریوں کو بھیجا، وہ پکڑ کے لائے۔ بادشاہ نے پوچھا، ارے سقا تجھے کیمیا آتی ہے؟ سقا نے کہا، جی میاں آپ نے تو پہلے بھی پوچھا تھا، اگر مجھے کیمیا آتی تو میں یوں مارا مارا پھرتا، مگر 5-6 مہینے جس نے پاؤں دبائے ہوں وہ کہاں چھپ سکے۔ سقا اس کے منہ کو گھورتا رہا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے بھی پہچان لیا؟ سقا نے کہا کہ میاں خوب پہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا، پھر تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سقا نے کہا کہ میاں کیمیا تو پاؤں دبانے سے آتی ہے، بادشاہ بن کر نہیں آتی۔ میاں کیمیا کے واسطے تو سقا بننا ضروری ہے۔ سنا کہ بادشاہ بہت ہی خوش ہوا اور اسے بہت ہی انعام دیا۔ اگلا شعر بھی میرا سنا ہوا نہیں، میری ہی طرف سے اضافہ ہے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر سے پس جانے کے بعد۔ سقا نے بات تو بہت ہی صحیح اور پتے کی کہی ہے۔ خاکساری، تواضع اور خوشامد سے جو ملتا ہے وہ بڑائی اور تکبر سے نہیں ملتا۔ اس قسم کے قصے تو اپنے بڑوں سے بہت سن رکھے ہیں، مگر سارے رسالے میں نمونے ہی لکھوائے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محنت، جفاکاری، پستی کے بڑے قصے سنایا کرتے تھے، اللہ انہیں بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، او کما قال علیہ السلام، جو اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ اس کو بلند درجے عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تو تواضع بھی اللہ کے لیے نہیں تھی، غرض کے واسطے تھی، مگر تواضع اور سقے کے پاؤں دبانے نے کیمیا سکھا دی۔ اسی مناسبت سے سلوک کی مشہور کتاب ارشاد الملوک ترجمہ امداد السلوک سے ایک فصل نقل کرتا ہوں۔ فصل نمبر 12 صفحہ نمبر 113۔ جان لے کہ ذات نفس کی سیر اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ سالک کا نفس مطمئنہ شمع کی طرح نورانی بن جائے، اور اس وقت اس کی شعاع عالم روحانی میں ہوتی ہے۔ اور سیر نفس کا ثمرہ یہ ہے کہ نفس بزرگ اور با عظمت ہو جائے، اور اس کی بزرگی اور عظمت سیر کی مقدار پر ہوتی ہے۔ اور سن لینا چاہیے کہ نفس کی سیر مراقبہ اور حضور حق تعالی کی جناب میں تذلل و تواضع اور عبودیت اور تسلیم اور انقیاد پر موقوف ہے۔ اور اس بارے میں بطیری حدیثیں وارد ہیں۔ ازاں جملہ کے شافع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص حق تعالی کے لیے تواضع کرتا ہے حق تعالی اس کا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ اور وارد ہے کہ حق تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جانتے بھی ہو کہ کس شے کے سبب ہم نے تم کو مخلوق سے اعلیٰ اور کلیم بنایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے رب، میں تو نہیں جانتا۔ حکم ہوا، ہم نے تم کو دیکھا تھا کہ ہماری عالی بارگاہ میں تواضع کے ساتھ خاک پر پڑے ہوئے تھے، پس اس سبب سے ہم نے تم کو سارے آدمیوں سے بالا تر بنا دیا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو کہ صغیر مسلمان بھی خدا کے نزدیک کبیر ہے۔ اور ابن عباس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ بنی آدم میں کوئی ایسا نہیں جس کے سر میں 2 زنجیریں نہ ہوں، ایک زنجیر تو 7ویں آسمان میں ہے اور دوسری زمین میں کھچی ہوئی ہے۔ پس اگر ابن آدم تواضع اور عاجزی کرتا ہے تو حق تعالی آسمانی زنجیر کے ذریعے سے اس کو
فلک ہفتم سے بالا لے جاتا ہے، 7ویں آسمان سے اوپر۔ اور اگر تکبر اور غرور کرتا ہے تو زمین والی زنجیر کے واسطے سے 7ویں زمین کے نیچے پہنچا دیتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حق تعالی فرماتا ہے کہ جس شخص نے ہمارے لیے تواضع کی اور مخلوق کے ساتھ نرمی اور احسان کے ساتھ گزاری اور میری زمین میں رہ کر تکبر نہیں کیا تو میں اس کا مرتبہ بلند کرتا ہوں، یہاں تک کہ اعلی علیین پر لے جاتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نفس کی سیر جس کی وجہ سے انسان کا نفس نورانی ہو جاتا ہے اور مراتب عالیہ نصیب ہوتے ہیں، وہ سب تکبر کو چھوڑنے اور اللہ کی جناب میں ذلت اور تواضع کرنے میں ہیں۔ مکتوب حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ: میرے مخدوم و مکرم نفس امارہ انسانی یہ حب جاہ و ریاست پر پیدا کیا گیا ہے۔ میرے مخدوم و مکرم نفس امارہ انسانی حب جاہ و ریاست پر پیدا کیا گیا ہے، اور مقصود ہمتن ہم سروں پر بلندی حاصل کرنا ہے، اور وہ بذات اس بات کا خواہاں ہے کہ تمام مخلوقات اس کے محتاج اور اس کے امر اور نہیں کے تابع ہو جائے، اور وہ خود کسی کا محتاج اور محکوم نہ ہو۔ اس کا یہ دعویٰ خدائے بے مثل کے ساتھ الوہیت اور شرکت کا دعویٰ ہے، بلکہ وہ بے سعادت شرکت پر بھی راضی نہیں ہے، چاہتا ہے کہ حاکم صرف آپ ہی ہو اور سب اس کے محکوم ہیں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے: عاد نفسک فإنها انبعثت بمعاداتی، یعنی اپنے نفس کو دشمن رکھ کیونکہ وہ میری دشمنی پر کھڑا ہے۔ پس جاہ و ریاست اور بلندی و تکبر وغیرہ اس کی مرادوں کے حاصل کرنے میں نفس کی تربیت کرنا در حقیقت اس کو خدائے تعالی کی دشمنی میں مدد اور تقویت دینا ہے، اور اس امر کی برائی اچھی طرح معلوم کرنی چاہیے۔ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فی شیء منہما ادخلتہ فی النار ولا ابالی۔ تکبر میری چادر اور عظمت میرا کپڑا، پس جس نے ان دونوں میں سے کسی میں میرے ساتھ جھگڑا کیا میں اس کو دوزخ میں داخل کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ۔ دنیا کمینی جو خدا تعالی کی ملعونہ و مبغوضہ ہے، اسی باعث سے ہے کہ دنیا کا حاصل ہونا نفس کی مراد کے حاصل ہونے میں مدد دیتا ہے۔ پس جو کوئی دشمن کی مدد کرے وہ لعنت ہی کے لائق ہے، اور فخر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ فقر میں نفس کی نامرادی اور عاجزی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے پیدا ہونے سے مقصود اور شرعی تکلیفوں شریعت کی حکمت یہی ہے کہ نفس امارہ عاجز اور خراب ہو جائے۔ شرعی احکام نفسانی خواہشوں کے دفع کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ جس قدر شریعت کے موافق عمل کیا جائے اسی قدر نفسانی خواہش کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احکام شرعی میں سے ایک حکم کا بجا لانا نفسانی خواہشوں کے دور کرنے میں ان 1000 سالہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے جو اپنے پاس سے کیے جائیں کئی درجہ بہتر ہے، بلکہ ایسی ریاضتوں اور مجاہدوں سے جو شریعت کے موافق نہ کیے جائیں نفسانی خواہشوں کو مدد اور قوت دینے والے ہیں۔ برہمنوں اور جوگیوں نے ریاضتوں اور مجاہدوں میں کمی نہیں کی، لیکن ان میں سے کوئی فائدہ مند نہ ہوا اور ان سے نفس کی تقویت اور تربیت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ مثلا زکوٰۃ کے طور پر جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، ایک دام خرچ کرنا نفس کے خراب کرنے میں ان 1000 دیناروں کے خرچ کرنے سے بہتر اور فائدہ مند ہے جو اپنی مرضی کے موافق خرچ کیے جائیں۔ اور شریعت کے حکم سے عید الفطر کے دن کھانا کھانا خواہش کے دور کرنے میں اپنی مرضی کے موافق کئی سال روزے رکھنے سے بہتر ہے، اور نماز صبح کی 2 رکعتوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا جو سنتوں میں سے ایک سنت ہے کئی درجہ اس بات سے بہتر ہے کہ تمام رات نفل نماز میں قیام کریں اور صبح کی نماز بے جماعت ادا کریں۔
اب اس سے آگے کا بیان ہے تکبر کے درجات اور مراتب اگلے ہفتے انشاءاللہ.